اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں شب برات میں دعا کی قبولیت اور مغفرت سے محروم لوگ، اس عنوان پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے توبہ نہ کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور اس کی جود و عطا بہت عام ہوتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان طبقات کو مغفرت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر ضرور نگاہ التفات فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے الصحیح میں، بحقی نے شعب الایمان میں اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے کہا اسے امام طبرانی نے الکبیر اور الاوسط میں روایت کیا ہے، اور ان دونوں کی اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں شرک اور کینہ پروری دو ایسے گناہوں کا ذکر ہوا ہے کہ جن سے اگر خلوص دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس رات بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم اور کبھی نہ بخشا جانے والا گناہ قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا اور اس کی نہایت شدت سے مذمت فرمائی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصود ہی انسانیت کو شرک کی ضلالت اور پستیوں سے نجات دلانا تھا۔ توحید کا مقصد انسان کو شرک سے بچا کر وحدانیت کو انسان کے رگ و پے میں اتار کر اسے صرف خدائے وحدہ لا شریک کا عابد اور ساجد بنانا ہے، تاکہ مخلوق کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کا ظاہر و باطن توحید کی قوت سے آشنا ہو اور ہر باطل سے ٹکرانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ نمبر 2، بغض و کینہ رکھنے اور حسد کرنے والا۔ دوسرا بڑا گناہ جو شب برات میں مغفرت سے مانے ہیں وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنا ہے۔ بغض و کینہ اور حسد ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ دونوں برائیاں انسان کو ذاتی اور انفرادی طور پر اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، پھر ان سے وہ دوسروں کو شکار کرتا ہے۔ انسان دوسروں پر اللہ کے ظاہری انعامات و اکرامات دیکھ کر اپنے آپ میں ہی جلتا ہے۔ بعض اوقات یہ حالت اسے دائمی نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہی حسد اکثر اوقات دشمنی اور عداوت میں بدل جاتا ہے، جس کے لیے انسان کوئی بھی حد عبور کر جاتا ہے۔ حسد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زبان زد عام ہے، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لہذا اس گناہ سے بھی سختی سے بچتے ہوئے چاہیے کہ انسان اپنے سینے کو ہر قسم کی کدورت اور بغض و حسد سے صاف رکھے، نفس میں سخاوت ہو اور تمام مسلمانوں کے لیے
تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہے۔ اس سلسلے میں چند مزید احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں جن کے سننے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ محبوب دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بار بار کتنی تاکید فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس رات مخلوق کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ منذری نے لکھا، امام بہقی نے کہا یہ حدیث عمدہ مرسل ہے۔ کثیر بن مرہ حضرمی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ تمام اہل زمین کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ امام بہقی نے اسے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث مرسل ہے، اور ایک اور سند سے حضرت مکحول کے واسطے سے صحابی حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مکحول اور حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین عمدہ مرسل بھی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور اپنے بھائی سے بغض رکھنے والے کے۔ ایک روایت میں قاسم بن محمد اپنے والد گرامی یا چچا کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس کے سوا جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے یہ دو کے، یعنی جس کے دل میں بغض و کینہ ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ دو کیٹیگری کے لوگوں کے علاوہ تمام انسانوں کو بخش دیتا۔ امام حسیمی نے کہا اس کی سند میں عبد الملک بن عبد الملک ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں اس کا ذکر بغیر ضعیف کے کیا ہے، اور اس کے دیگر تمام راوی ثقہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، جسے امام بزار نے روایت کیا ہے، اور حیثمی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی سند میں ہشام بن عبد الرحمن راوی کو میں نہیں جانتا، اور اس کے باقی افراد ثقہ ہیں۔ علا بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پہ نگاہ التفات فرماتا ہے، پس بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور حسد رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مومن کی مغفرت کرتا ہے سوائے والدین کے نافرمان اور کینہ رکھنے والے کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔